شکر ہے جی خداوند یسوع مسیح کے نام میں مسیح بن اسلام ہاللیلویا اللہ مسیح کے جلال کے لیے زور دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پچھلے سنڈے بہت ساری حاضری تھی تو اس سنڈے لگتا ہے وہ تھک گئے ہے نا, جو چرچ ریگولر نہیں آ سکتے یہ ساری عادت بن گئی ہے. اگر ایک سنڈے آئے ہیں تو نیکسٹ سنڈے سوچ رہے ہیں کہ چلو کوئی بہانہ پہ ہی جاتے ہیں نا, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. آئیے مقدس کلام میں سے افسیوں کے طاقت ہے یہ الرسل اور افسس کے مقدسوں کے نام, اس کا 4 باب افسیوں 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 باب کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. تو خدا کے کلام میں اس طرح مرحوم ہے. بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو, یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تو حمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی جگانگی صلح کے بند سے بنی رہے. ایک ہی بپتسمہ ہے اور ایک ہی روح. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. سو عزیزو, آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یونٹی ہے, اتحاد, اتفاق, یگانگت. کسی بھی خاندان, ادارے یا کوئی کمیونٹی ہے, کوئی قوم ہے, کوئی بھی نیشن, اس کی زندگی کا سارا جو دار و مدار ہے, اس کی ترقی کا, اس کی کامیابی کا, وہ یونٹی میں ہے, اتحاد میں ہے, یگانگت میں ہے, ایک مٹھ ہونے میں ہے. اور ہم نے کتابوں میں بھی یہ سٹوری پڑھی ہے جس میں اتفاق میں برکت ہے اور یونین از اسٹرینتھ. یعنی کس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بچپن سے ہی اس یگانگت, اس اتفاق پر سکھایا گیا ہے. تو مسیحی زندگی بھی اس یونٹی, اس اتفاق سے پرے نہیں ہے. 3 چیزیں آج کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. ایک تو یونٹی ہے, ایک ببلیکل یونٹی, یعنی بائبل اس یگانگت کی بات کرتی ہے, اور پھر کرسچن یعنی مسیحی اتحاد پر بھی ہم بات کریں گے. پالوس رسول جو روم کی قید میں ہے اور یہاں پر وہ پہلی آیت میں اپنے آپ کو خداوند کا قیدی کہہ رہا ہے. وہ قید کی حالت میں جیل کے اندر, لیکن وہاں پر اسے یونٹی یاد ہے اور وہ اپنے خطوط کے اندر کلیسیا کو اس یونٹی, اس اتحاد کے بارے میں وہ سکھا رہا ہے کہ جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا, ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوگی, ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا, تب تک ہم مسیح کو فالو نہیں کر سکتے, مسیح کے پیچھے نہیں چل سکتے, مسیح کی زندگی کے اندر وہ برکات ہم نہیں پا سکتے. تو اگر ہم رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یونٹی نظر آتی ہے. عید پینتیکوست کے روز لکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ جمع تھے. تو یہ یونٹی ہمیں نظر آتی ہے. رسولوں کے اعمال کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ سب ایک دل اور ایک جان ہو کر دعا کرنے میں مشغول تھے. یہ جمع ہونا, ایک دل, ایک جان ہونا, یہ ہمیں ببلیکل یونٹی کو
ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مسیحی زندگی میں اتحاد کو، جگانگوں کو سیکھا، اور یہ اتحاد، یہ جگانگت انہیں کہیں دور سے نہیں ملی، کسی دوسرے نے نہیں بتائی، بلکہ ان کے استاد اعظم خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ جب تک تمہیں آپ بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم کھڑے رہو۔ ایک دل، ایک جان۔ اور پھر عید پینتیکوست پر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ان پر زور سے نازل ہوا، جب وہ سب یونائٹ تھے، متحد تھے، متفق تھے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس بات سے پرے ہو، جو دو دلا ہو، جو دو سوچوں میں ہو، بلکہ یہ سب کے سب ایک سوچ، ایک بات پر متفق تھے۔ ان کی رویا ایک تھی، ان کی سوچ ایک تھی، ان کے دلی خیال ایک تھے۔ جب عید پینتیکوست آیا تو روح القدس ان پر نازل ہوا۔ اس اتحاد میں جب روح القدس ان کو ملا تو پالوس رسول پہلے کرنتیوس کے 14ویں باب میں یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص کے اندر جو روح کا ظہور ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اب کلیسیا کو روح القدس مل گیا ہے۔ پالوس اس بات میں بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب روح القدس ان کو مل گیا ہے تو روح کا ظہور جو ہے وہ تمہاری زندگی کے اندر فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم کسی پر حکومت جتاؤ، کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، کسی دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر جانو، کسی دوسرے کو تنگ کرو، کسی کو چیرنے پھاڑنے کی بات ہو، کسی کے سامنے اپنے کو بڑا جتانا اور دوسرے کو چھوٹا گرداننا اور دوسروں کو کم سمجھنا، اس طرح کی سوچ نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روحانی بگاڑ میں بھی چلے جاتے ہیں اور روح القدس میں زیادہ پڑے۔ پالوس کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ روحانی نعمتیں میرے پاس ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو حلیم کرتا اور کہتا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ آج بہت سے لوگ 1 سے 2 نعمتیں ان کے پاس ہوں، 1 سے 2 خدمتیں ان کے پاس ہوں، 1 سے 2 لیاقتیں ان کے پاس ہوں، اسکل ان کے پاس ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سپیریئر ہوں اور باقی سب مجھ سے کیا ہیں، کمزور ہیں، باقی سب میں کم ہیں، میں سب سے زیادہ ہوں۔ لیکن بیبلیکل یونٹی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یسوع نے بیبلیکل یونٹی کے اندر اپنے شاگردوں کے جب پوند ہوئے تو اس دنیا کی یونٹی کو اسے نفی کر دیا۔ اسے بتایا کہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران، دنیا کے بڑے جو ہیں وہ خدمت لیتے ہیں، میں تمہارے درمیان خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے۔ یہ یونٹی ہے۔ ہم تو یونٹی کسی اور طرح سے دنیا میں دیکھتے ہیں۔ لوگ کسی بڑے کو، کسی بادشاہ کو، کسی حکمران کو، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ طاقت ہے۔ طاقت کے ساتھ یونٹی نہیں ہے بلکہ خدمت کے ساتھ۔ اور اس میں آگے لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیے گا 4 باب اس کی 2 آیت میں، پس کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی کیا کرو، یہ یونٹی ہے۔ یہاں پر بائبل کے اندر جو اتحاد ہے، جو یگانگت ہے، اس کو فرق طریقے کے ساتھ مسیح نے پیش کیا اور پالوس اس کا نقشہ مختلف طرح سے کھینچ کر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کمال فروتنی کے ساتھ، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی جب برداشت کرو گے تو ہر ایک بندہ اتحاد کی بات کرے گا۔ جب استاد نے ہی پوند ہو دیے تو پھر باقی کسی کا کیا تھا؟ پھر تو کچھ رہ ہی نہیں گیا پیچھے۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ ان کی ماں بھی آ کر کہہ رہی تھی کہ ایک تیرے دائیں ہاتھ ہو بارشیں جب آئے گی، ایک تیرے بائیں ہاتھ ہو، وہ بھی چپ ہو گئے۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، وہ بھی چپ ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ یونٹی، اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ آج ہر شخص کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں کہتا ہے اس میں میرا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں سوچیں، ایون دو خدا کی خدمت میں بھی، چرچ کے اندر خدمت میں بھی، یا جو بھی ذمہ داری ہماری ہو اس میں ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں، میرا فائدہ کیا ہے۔ چھوٹے بچے بھی بھیجنا ماں کو دہی لینے واسطے کہتے بھی یا 100 روپے دے لائے اور 90 روپے دے لائے، 10 سے میرا فائدہ سوچے گا۔ آج تو ایسی یونٹی بائبل کے اندر نہیں ہے۔ میرا فائدہ کیا ہے، مجھے کیا ملے گا، اس کو یسوع نے نفی کر دیا۔
جب پوند ہو دیے، جب خدمت کر دی، جب جان دے دی، جب صلیب کا دکھ سہ لیا، جب ہاتھوں پاؤں میں تیر ٹھوک دیے، تو اس نے کہا میں تمہارے درمیان خدمت لینے والے کی طرح نہیں بلکہ خدمت کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر بتایا کہ تم میں بڑا کون ہے، وہ جو بیٹھا ہوا کھانا کھاتا ہے یا وہ جو کمر باندھ کر اس کے پاس کھڑا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ بڑا ہے۔ ہاں وہی بڑا ہے، لیکن یسوع نے کہا نہیں، جو تمہاری خدمت کرتا ہے، جو کمر باندھ کر کھڑا اس کی خدمت کر، اس کے سامنے کھانا پیش کر رہا ہے، یہ بڑا ہے۔ یہ ہے یونانیت، یہ ہے یونٹی، یہ ہے اتحاد۔ یہاں پر خداوند نے برکت کی بات کی ہے، یہاں پر ہر بندے کو اس اتحاد کی بات کرنی چاہیے، ہر بندے کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے۔ یسوع نے جب یہ کہا کہ پون ہوئے ہیں تو پھر یہ نہیں کہا میں کیا تم نہ کرو، بلکہ کہا کہ جب تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو تو تم بھی ایک دوسرے کی کیا کرو، پون دو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہو، ہر ایک کی خدمت کرنے کے لیے اپنا کو پیش کرو۔ اگر وہ تیرا کرتا ہے اس کو دے دے، تجھے کو بگاڑ کے لیے ایک اور مانگے تو دو کو اس کے ساتھ جا۔ یہ ہے یگانگت، یہ نہیں ہے میرا فائدہ کی ہے نہیں، میں اگر کرنا جاؤں تیرے مینو کی ملنا میں کی کراں اساتذہ میں تیرے نال رہے، مینو کچھ بھی مل جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ مل گیا۔ یہ سوچ ہے تو یہ نفی کرتی ہے یونٹی کو۔ لیکن جب ہم اس بات پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دل ایک جان ہے، تو پھر روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے آپ روحوں کی نجات کے لیے کام کرتے ہیں۔ چرچ کے اندر جتنے لوگ لڑکے سے کام کرتے ہیں، اگر وہ یہ سوچے میں صفائی کو کرنا چاہوں گا، میں کو ڈسٹنگ کر رہا ہوں، میں کو ٹائم میں جا کے کچھ کر رہا ہوں، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر وہ تنہا لگے ہوئے تھے ڈیوٹی تو کہیں لیٹ گئے نہیں جاتے نا، کیونکہ پتا وہ تنہا ملتی ہے۔ چرچ سانو بھی کچھ دن ہے جنہیں چرچ تنہا لائے گا ادھر سے بھی ٹائم اور ٹائم جا کے سارا کچھ کرنے کی کوشش کرنا ہے، ایسے ہی پھر تو گھر کے سارے کاموں کو چھوڑ کے ہم چل جائیں، اگر سیلری لگ جائے سارا کی اتنا زبردست ہو جائے، لیکن نہیں، یسوع نے ایسا نہیں کہا۔ یہ یونٹی نہیں ہے، یہ اتحاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے محکمے ایسے جن میں یونین ہوتی ہے، جیسے وابدہ کے لوگ ہیں اور بہت سارے ادارے جن میں یونین ہوتی ہے۔ وہ یونین کیا کرتی ہے؟ وہ یونٹی دکھاتی ہے، لیکن وہ یونٹی وہ یونین جو ہے وہ ویسے نہیں دکھا سکتی جیسے بائبل کہہ رہی ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اتحاد۔ آج بہت سے لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن اتحاد کی بات کرتے ہیں اتحاد کیے بغیر۔ گھرانوں میں بھی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اتحاد نہیں ہو رہا تھا۔ گھرانوں میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ بس اتحاد کرو، اتفاق سے رہو، محبت کے ساتھ رہو۔ آج بہت سے لوگ اتفاق کیے بغیر، اتحاد کیے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک بندے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اتحاد قائم کرے، اتحاد میں رہے، اتحاد اپنے گھر میں دکھائے، اپنے محلے میں دکھائے، اپنی زندگی کے اندر دکھائے۔ اتحاد کی بات، اتحاد کا مطلب ایک ہونے کی علامت ہے، یک دل، یک جان، یعنی ایک نظر آنا۔ باقی صاحب اس کے پیچھے چھپ جائیں، اس کے اندر ضم ہو جائیں، وہ نظر آئے اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایسا اتحاد خداوند چاہتا ہے۔ ایک رویا ہونا، ایک ویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جب کوئی خاندان کے سربراہ کو کام کرتا ہے، بچے بیوی اس کے ساتھ متفق ہو کر اس سارے کام میں لگ جاتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یسوع نے بھی کہا کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مٹھ ہو، ایک رویا ہو، ایک عمل ہو۔ آپ کو یاد ہے جب بابل کا برج بنایا گیا پیدائشی کتاب کے 11ویں باب میں، تو وہاں لکھا ہے کہ ان سب کی بولی بھی ایک تھی، وہ ان کی سوچ بھی ایک تھی۔ خدا جب اترا نا بابل کا برج دیکھنے کے لیے، خدا نے کہا اب جب یہ سب کیا ہیں، ایک ہیں، تو جو کچھ یہ کرنے کو یہ کیا کریں گے، کر دیں گے۔ ایسا عمل جس میں لگے کر لیں گے، یہ نہیں ایک بندہ کھینچی تو یاد ہے، دوسرا بندہ ایک گان کھینچے ایک پیشان کھینچے۔ تو جگانگت ہمیں نظر آنی چاہیے، فکر مندی، ایک فکر، ایک سوچ، اور پھر ایک اللہ کے طور پر ہم خیال ہونا۔ پالوس کہتا ہے میرے پاس میرا کوئی ہم خیال نہیں، تو ہم خیال ہونا، ایک خیال، ایک سوچ پر متفق ہونا۔ اموس کی کتاب کے 30 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے اگر دو شخص باہم متفق نہ ہو تو کیا ہے، اکٹھے چل نہیں سکتے ہیں۔ اگر دو شخص باہم متفق نہ ہو تو وہ اکٹھے
چل نہیں سکتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ باہم اکٹھے ہوں. جیسے میاں بیوی، یہ لگتا تو ایگریمنٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ایک دل ایک جان رہتے ہیں، اپنے خاندان کا ان کے پاس ویژن ہوتا ہے، وہ ترقی کرتے ہیں. لیکن جن خاندانوں میں میاں بیوی کا ایگریمنٹ ٹھیک نہ ہو وہاں پرابلمز ہیں. خداوند کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ متفقانہ ہے. ہولنس یعنی ایسی راست بازی، ایسی مکمل طور پر یگانگت، مکمل جیسے مختلف حصوں سے مل کر یہ ایک بدن کے طور پر ہے. اسے بائبل میں ایک بدن بھی کہا گیا ہے. یگانگت خدا کے کلام میں ہولنس کو اگرچہ وہ مختلف پارٹس ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے جسم کے اعضاء ہیں، لیکن پالوس کہتا ہے کہ اگرچہ تم الگ الگ ہو لیکن سب مل کر مسیح کا بدن ہو. ہمارے بہت سارے اعضاء ہیں، کچھ ایسے اعضاء ہیں جو نظر آتے ہیں، کچھ ایسے اعضاء جو نظر نہیں آتے، کچھ ایسے اعضاء ہیں جو پاک ہیں، کچھ ایسے اعضاء ہیں جو ناپاک ہیں، لیکن یہ سب کے سب مل کر یہ ایک بدن ہے. اور ایسی یگانگت جس میں سے کوئی چیز تقسیم نہ کی جا سکے، نکالی نہ جا سکے، یا اس کے بغیر نامکمل ہی ہو، تقسیم نہ کیا جا سکے، ایسی یگانگت یعنی اس میں سے کوئی اعضاء نکالا نہیں جا سکتا. کیا کوئی سوچ سکتا نہیں چلو دو کھانے ایک نام ہی ہوتا خیر یہ تو مکمل بدل نہ ہوا، ہاتھ دو نے چلو ایک کاٹ کے دو بیچ دینے ہیں، ایک گردے کو بھی بیچ دینے، دو گردے ایک بیچ دینے ہیں، ایک نہ کام چلاؤں گا تو پرابلمز آ سکتی ہیں. ایسا بدن جس میں تقسیم نہیں ہو سکتی، جس میں سے کوئی اعضاء الگ نہیں ہو سکتا. ایسی یگانگت جب ایک اعضاء دکھ اٹھائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ دکھ اٹھائے. ہوں کنڈیشن نے لفظ کو نہیں کہتے کہ یہ پکیاں ہو گیا نا کہنا جناب نے پیر سے کنڈا چوب جانا چپے کیسے دا تے جناب ایک دم بریکاں لگ جانیاں، ایک دم جناب ہتھاں نے جناب کوشش کرنی پھر کنڈا کاٹ دیے. ایون تو کئی گلی کوشش نہیں بھی میں منہ نہ پھاڑ کے دندا نہ کنڈا کاٹ دوں، دند کوشش کر رہے ہیں، منہ کوشش کر رہے کہ میں جناب پیر دے وچوں کنڈا کاٹ دوں، ہاتھ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ایسی یگانگت ایک بدن کے حصے کو تکلیف ہے تو سب ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ وہ سب کیا سمجھتے ہیں یہ میرے بدن کا حصہ ہے. یہ نہیں اور نہیں کنڈا دے پیر دے چکیا تھانوں کڑا مسئلہ کوئی نہیں، ساڈا منہ دا کام ہے، ساڈا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. آج کلیسیا میں یہی ہے، ایک ایمان دا دکھ اٹھاتا ہے کہتا انہیں چکر دے دو وہ چکتا رہے ساڈا کوئی نہ مدد کرنا. لیکن اگر وہ مسیح کا بدن ہے وہ دکھ اٹھاتا ہے تو سارا بدن پالوس کہتا کیا کرتا ہے دکھ اٹھاتا ہے. کدی کسی نے اتفاق ہوئے رات دند دی درد کان دی درد دا اتفاق ہوئے ساری رات دند تے کان دی درد جڑی سون نہیں دیندی سوندا کدی کسی باقی جسم حصے لگیا اور نہیں ہو بھائی دند رہن پیڑ ہوندی ہے سوئے سر کو کام نہیں کرنے دے لتاں نے کیا ہوئے سر تے پیدل ٹرنا میں ہتھاں نے کیا سر تے میں کام ہی بڑے کرنے میں لگا سون بھائی. یہاں پر آج کلیسیوں کے اندر ایسی یگانگت ہے، ایک بدن کا ذات دو کچھ کٹا باقی سارے سنتے ہیں. آج ہم گیت گانے جنہیں سموسوں کے وقت گوا دے پچھتانا کریں. آج بہت سارے لوگ کوئی چرچ نہیں آتا بس ہی نہیں آتا کوئی پر سی وہ بدن کا ذات نہ ہے، پھر آپ اس کو پوچھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ میرا حصہ ہی نہیں ہے. آپ تب تک میں کہہ رہا ہوں کہ یگانگت ایسی ہے کہ بدن میں سے وہ نکالا نہیں جا سکتا تھا، وہ اعضاء تقسیم نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر بدن ہے ہی نہیں ہے. یہ یگانگت آپ اور اس کو کلیسیا کی یگانگت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. بہت سے اعضاء ہیں، تقسیم نہ ہونے کی گنجائش تک نہ ہو، ایک سوچ ایک خیال یک جہتی یعنی ون ڈائریکشن ایک سمت کی طرف جانا. یہ نہیں ہے کوئی سجدے جا رہا ہے کوئی کھبے جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ ایسی اگر یگانگت ہونا تو گھر بھی کامیاب نہیں ہوگا، ادارے کامیاب نہیں ہوگا، چرچ کامیاب نہیں ہوگا. مسیح کا بدن ترقی نہیں کر سکتا اگر آپ کے بدن جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہ دیں، اعضاء ساتھ نہ دیں تو پھر آپ کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کہیں میں بیمار ہوں. اگر آج کلیسیوں کے اندر یگانگت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے تو جانیے گا ایماندار کلیسیاں بیمار ہیں.
پالوس کہتا ہے کہ یہ تمام سال کے ہیں بیمار، کہیں صحت نہیں، یسایہ بھی اس کا گیلا کرتا ہے، کہیں صحت نظر نہیں آتی۔ تو دیکھیے گا کہ یگانگت کے بغیر آج لوگ اتحاد کے بغیر اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یگانگت کے بغیر کلیسے کی بات ہو رہی ہے، مسیح کے بدن کی بات ہو رہی ہے، مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہے، اس کی درد نہیں ہے، اس کی سوچ میں شامل نہیں ہے، تو پھر مشکل ہے۔ اتحاد کے بغیر اتحاد کی بات، اتحاد کیے بغیر اتحاد کی بات نہیں ہو سکتی۔ پہلے اپنے آپ کو، یہ اتحاد کی وجہ کیا ہے؟ برداشت، خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، جیسے مسیح نے خدمت کی، مسیح نے پاؤں دھوئی، مسیح نے خدمت کی، مسیح نے اپنے آپ کو پیش کیا، مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا نہیں، ہمارا تو فائدہ کچھ نہیں ہے، اسی اپنے آپ کو پیش کریے، لے سویر تو ہی بریکاں اسے تو رکھیے، سویر تو جا کے جناب چرچ کی صفائی کریے، اسی کیوں کریے؟ سویر تو جا کے جناب اسی لوگوں کی مدد کریے، کوئی بیمار ہے اسی ان کی دعا کریے، کیوں جائیے جیسے ہم کسی کو ٹھہر کر حال بھی نہیں پوچھتے، بھائی جان بہن جی آپ کا کیا حال ہے، آپ چرچ نہیں آ رہے، آپ کی روحانی زندگی کیا چل رہی ہے، آپ کتنے گھنٹے دعا کرتی ہیں اور کرتے ہیں، آپ کتنی بائبل پڑھتی ہیں؟ میں نے اتنی بائبل پڑھ لی ہے، نہ اسی پڑھنا نہ کسی کو کہنے ہیں۔ ہم تو مسیح لوگ آج ممبر کے چکر میں ہیں، اسی پوچھنے اسی کی طرح ممبر، اسی فلانے گرجے کے ممبر ہیں، وہ بھائی ممبر نہیں بنا لی یسوع ایسی، یسوع تو کلیسیا بنانے کے لیے آیا ہے، اس میں یگانگت ہونی چاہیے۔ آج ہم ممبرشپ پر غور کر رہے ہیں، لیکن ممبرشپ کے لیے نہیں، خدا مجھ چاہتا ہے ہم مسیح یگانگت میں قائم ہو جائیں جو بائبل کہتی ہے۔ تو جو یونٹی ہے اس میں بائبل کی یونٹی ہمیں دیکھی ہے، پھر کرسچن یونٹی کی بات کریں گے۔ اگر بائبل کی یونٹی کو تھوڑا ہم اور بھی کھولیں تو خروج کی کتاب کے 3 باب کی 16ویں آیت، خروج 3 باب کی 16 آیت اور پھر 18 آیت، خروج 3 باب کی 16 اور 18 ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کیسے یونٹی قائم ہوتی ہے۔ جی موسیٰ کو کہا خدا نے کہ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ، اب غور کریں، خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ بھائی تم بنی اسرائیل کو آزاد کروانا، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلے تمہارے درمیان یونٹی قائم ہو جائے، اتحاد قائم ہو جائے، یگانگت قائم ہو جائے، ساری اسرائیلی بزرگوں کو جمع کرنا ایک جگہ، اور پھر کیا کرنا؟ ان کو بتانا بھائی ہاں جی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے ہاں جی مجھے دکھائی دے گا یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی ہاں جی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے جی اسے میں نے کیا کیا ہے، اسے میں نے دیکھا۔ تو بہت شکریہ۔ پہلے موسیٰ سب کو اکٹھا کرتا بزرگوں کو، ان کو بتاتا ہے کہ خدا تمہارے لیے کیا دل رکھتا ہے، خدا تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے، اور اب کیا ہے 18 ہے، اور وہ تیری بات مانیں گے اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا کی ہم سے کیا ہوئی ہے، کی ہم سے کیا ہوئی ہے۔ اچھا اب مجھے سادہ بات بتائیے، کیا وہ جو باقی بزرگ تھے ان کی ملاقات خدا سے ہوئی تھی؟ ہوئی تھی؟ پریشانی ہوگی بھائی نہیں ہوئی تھی نا، وہ دے یہ سب بتا دیتا، ان کو کس نے بتایا؟ اب جب یہ سارا وفد اکٹھا ہو رہا ہے، اب ایک دل اور ایک جان اور ایک سوچ ہو گئے ہیں، جا کر جو بات ہو رہی ہے الگ الگ نہیں کس نے کیا کہ بادشاہ سلامت اے موسیٰ وے کہ ساری قوم دا لیڈر جے اینو خدا نظر آیا ہے، انجنیا کر دی، وہ سب اکٹھے، ان کی بات ایک، ان کی بولی ایک، ان کی سوچ ایک، یہ کہتے ہیں عبرانیوں کا خدا ہمیں کیا ہوا ہے، ہماری اس سے کیا ہوئی ہے ملاقات، یہ قوم بنتی ہے، خداوند پھر کام کرتا ہے۔ تو یہ یونٹی بہت ضروری ہے۔ قضاء کی کتاب کے 7ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جدعون کو خداوند نے تیار کیا کہ تو بھائی بندے اکٹھے کر اور میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو زبردست سور میں ہم تیرے ساتھ ہوں گا، مدیان سے میں رہائی دے گا۔ اس نے 10,000 بندے اکٹھے کر دیے۔ اب 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے، خدا نے دیکھا، خدا کے بندے تو زیادہ نہیں آئے، یہ زیادہ بندے ہیں، ان میں سے بندے الگ کرنے ہیں۔ کیسے کرنے ہیں؟ اب ان کی سوچ ایک نہیں ہے، بندے زیادہ تو مراد کیا ہے، ان سب کی سوچ ایک نہیں۔ ان میں سے پوچھ بھائی کوئی ڈر پوکتے نہیں گا، آتے گیا جنگ کر لے اور ڈر کو واپس ہو جائے۔ کسی نے نئی شادی کی ہے،
تو وہ واپس ہو جائے. کسی نے نیا گھر بنایا لیکن گھر کو ابھی محسوس نہیں کر پایا, وہ الگ ہو جائے. کسی نے باغ لگایا, اس کا پھل نہیں ابھی کھا سکا, پہلا پھل, تو واپس ہو جائے. کوئی دل کا کچا ہے, وہ واپس ہو جائے. اور پھر ان میں سے ایک اور آزمائش ملی کہ پانی جو ہے وہ کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر زبان سے پینا ہے. جو وہ پی لیں گے وہ جائیں گے, باقی سب پیچھے واپس. کتنے بندے رہ گئے؟ 300. 10,000 میں سے کتنے لوگ رہ گئے؟ 300 لوگ. یہ کیا بچا ہے؟ وہ 10,000 لوگ ایک دن ایک جان لیے. یہ 300 ایک سوچ میں. یہ ڈرپوک نہیں تھے, ان کے خاندان کے مسئلے نہیں تھے, بیوی کا بچے کا مسئلہ نہیں, باپ کا کاروبار کا مسئلہ نہیں تھا, بہانہ کوئی نہیں ہے ان 300 کا. اب ان کے ساتھ خدا نے کہا میں ان کے ذریعے سے کام کروں گا. ان کی سوچ ایک ہے, ان کا خیال ایک ہے, اور خدا نے ان 300 کے ذریعے سے پوری اسرائیل قوم کو فتح دلائی جداؤں کی قیادت میں. ہم زیادہ لوگ سمجھتے ہیں, زیادہ ہوں, سوچ ایک نہیں ہوتی, کام کرنے والے تھوڑے ہوں, ہم خیال ہوں, ایک سوچ ہوں, پھر کامیابی ہوتی ہے. ابتدائی کلیسیا کی سرفرازی کامیابی کے پیچھے ایک ہی بات تھی, وہ ایک دل ایک جان تھے. 4 باب میں لکھا ہے وہ ان میں سے کوئی محتاج نہیں تھا. اور پھر 2 باب کی 46-47 آیت میں لکھا ہے وہ کٹھے مل کر رہتے تھے. ان کٹھے مل کر 2 برہن رہ سکتے, باقی تو دور بھی کرنا. کٹھے مل کر رہتے, کٹھے مل کر کھاتے نہیں ہیں, کٹھے مل کر رہتے نہیں ہیں, کٹھے مل کر سفر نہیں کرتے. میں کل ایک بندے سے پوچھا تھا, کہتا میں فلاں بھائی کے ساتھ میں نے 20 سال پہلے سفر کیا تھا. تو میں نے کہا کیسا رہا؟ کہتا ہو تو دسنے لگا ایک بندے نے رکشہ کرایا ملتا, انہیں باسا کرایا میرے کو دوایا, انہیں رات کو شے کھانے پہ وہ بھی میں کھوائی, واپسی میں بھی انجوائے. میں سوچا بھی بات چیز سب بتا کے مجھے دے گا. تو جو گھر پہنچے تو کہتا اچھا اسلام بھائی جان پھر مہربانی بہت شکریہ تھا جو اپنے گھر سارے پیسے کہنے لگے. میرے لگے یار انہیں بندے نے کتنی کنٹریبیوٹ ہی نہیں کیتا. کبھی کبھی ہم سفر میں بھی کسی دوسرے کے ساتھ جگانگت میں نہیں ہوتے, کٹھے مل کر کھاتے نہیں, کٹھے مل کر پیتے نہیں, کٹھے مل کر رہتے نہیں. کلیسیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر جگانگت کی. باتوں کا اتحاد نہیں, جو مسیحی کرسچن اتحاد ہے صرف باتوں کا اتحاد نہیں, گلاں کا اتحاد کر لیا, شامی بیٹھے تھے اتحاد کی گلاں کر لیا, اتحاد ہو گیا. باہر باہر سے اتحاد نظر آتا, اندر سے اتحاد نہیں ہے. باہر باہر سے باتیں اور ہیں, اندر کی باتیں اور ہیں, تو تاپی اتحاد نہیں ہو سکتا. دنیا کے سامنے اتحاد دکھاتے ہیں لیکن مسیح میں آگر اتحاد نہیں. دکھاوے کا کچھ اور کام ہے اور اندر کا کام کچھ اور ہے. یوحنا کے انجیل 17 باب کی 20 سال کو پڑھیے گا, 17-20. میں صرف انہیں کے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے, تاکہ وہ سب کیا ہوں, ایک ہوں. یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے, میں تجھ میں ہوں, وہ سب بھی ہم میں ہوں. یہ ہے جی خداوند یسوع کی دعا بھی یہی ہے, وہ سب ایک ہوں. ان کے کلام کے ذریعے سے بھی جو ایمان ہے وہ بھی ایک ہوں. اس طرح ایک ہوں جیسے اے باپ میں تجھ میں, تو مجھ میں اور یہ ہم میں ہوں, تاکہ دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے, تاکہ دنیا جانے کہ یہ میرے شاگرد ہیں, تاکہ دنیا جانے یہ یسوع کے فالوور ہیں. ایسی جگانگت, ایسی یونٹی, یہ مسیحی یونٹی ہے جو خداوند چاہتا ہے. اس یونٹی کا پتہ تب چلتا ہے دنیا کے سامنے یہ یونٹی پیش کی جاتی ہے جو نظر آتا ہے کہ ان سب کا نجات دہندہ یسوع ہی ہے. دنیا کے سامنے گواہی قائم ہوتی ہے. ہمارا اتحاد دنیا کے سامنے گواہی دیتا ہے کہ یہ ایک یسوع کے ماننے والے ہیں, ایک یسوع کے فالوور ہیں, ایک یسوع کی تعلیم کے اندر ہے. یہ ایک دل ایک جان ہے, ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا, انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا, یہ الگ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. کسی نے دیکھا کہ وہ ادھر چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں, کیا نکال دیا یہ
بڑیاں. تو چھپکلی کو کبھی آپ مار کر دیکھیں یا کبھی آپ کو موقع ملے آپ اس کو مارے وہ بھاگے گی تو اس کی دم اگر اتر جائے تو دم جو ہے وہ کیا کرتی رہتی ہے, وہ ایسے سے تڑپتی رہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اپنے بدن کے حصے جہاں سے اتری ہوتی ہے وہاں پر لگنے کے لیے کیا کر رہی ہوتی ہے, تڑپ رہی ہوتی ہے. ساڈے جناب اتحاد ختم ہویا نہیں, کوئی روسیا انہوں نہیں منی, کوئی جناب گیا انہوں نے کہا ڈنگا تو ڈنگا جائے. لوگ کوشش نہیں کرتے اتحاد کو قائم کرنے کے لیے. بدن کا حصہ ٹوٹ گیا ہے, اس میں زخم آ گیا, اس میں بیماری آ گئی ہے, اس میں سستی آ گئی ہے, کائلی آ گئی ہے, کمزوری آئی ہے, تو پھر اس کی مدد نہیں کرنی کہ وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے. پولس کہتا ہے کہ 12واں باب حالانکہ پڑھیے گا پہلا کرنتیوں 12واں باب, وہاں لکھا ہوا بڑا واضح کہتا ہے کہ اگر آنکھ کہے کہ میں تم کے کان نہیں ہوں تو پھر وہ بدن سے الگ تو نہیں رہ سکتے. آج بہت سے لوگ بدن سے الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, چرچ سے الگ تقسیم شدہ ذہن, نہیں شامل ہونا, نہیں جائیں گے, نہیں کنٹریبیوٹ کریں گے, نہیں حصہ دیں گے, کسی بات میں حصہ نہیں دینا, تو مشکل بڑی آتی ہے. تو بہت دفعہ کہتا میں کڑی آتا ہوں, میں کڑا کام کرنا ہے, میں کڑا جناب میں آگے ہونا ہے, میں تو ہاتھ کمزور حصہ ہوں, میں تو زیادہ استعمال نہیں ہوتا, ہمارے بدن کے بہت سارے میں کا اعضاء ہیں. ہم تقسیم ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یسوع نے کہا تقسیم نہیں ہونا, جیسے میں اور باپ ایک ہیں تم بھی ہم بھی, جس طرح سے میں باپ میں ہوں, باپ مجھ میں ہے اور تم سب بھی ہم میں ہوں, یہ اتحاد ہے. یسوع نے یہ مسیح جگانگت جو ہے 23ویں آیت میں دکھائی ہے, اس جگانگت کو ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. یسوع نے اس مسیح جگانگت اتحاد یونٹی کے بارے میں ایک اور بہترین تعلیم دی. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, ایک دوسرے سے کیا رکھو, محبت رکھو. اگر محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو, شاگرد ہو. شاگرد ہو, محبت رکھو. اگر ساری آپ کی کچھ کہہ جائے نا, سارے ہاتھ فٹافٹ ان پکڑ لینا. سارا جسم کا کوئی حصہ گندا ہو جاتا ہے, ہاتھ کیا کرتے ہیں, جلدی سے اس کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں. یہ کہنا نہیں بھائی گندا کے سب رہ گندا لوگوں نے بد لگے تو گندا اسی آج نہیں ہونا چاہوں, اسی آج تیری مدد نہیں کر دی تو کیا مشکل ہو جائے گی. ہاتھ کا کام صاف کرنا ہے, آنکھ کا کام دیکھنا ہے, کان کا کام سننا ہے, زبان کا کام بولنا ہے. ہم ان اعضاؤں میں سے کون سے اعضاء ہیں جو میں اپنا کام سر انجام دوں, جو میں اپنا کام کروں, اور اس کے پیچھے ہوگا کیا, اس کے پیچھے کوئی آرڈر نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی سزا و جزا کی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے, وہ محبت ہے, وہ مسیح کو فالو کرنا ہے, وہ یسوع میں رہنا ہے, وہ مسیح اتحاد, وہ مسیح جگانگت, وہ کلیسیا, وہ باپ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. اس جگانگت, اسی یونٹی کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور یسوع نے کہا جب تم آپس میں محبت رکھو گے اس سے لوگ جانیں گے میرے شاگرد ہو. 10 لوڑی پہنی, جب تمہارا اتحاد ہوگا لوگ جانیں گے ان کا نجات دیتا یسوع ہے. جب تمہارا اتحاد ہوگا, جگانگت ہوگی, گواہی ہوگی, دنیا میں گواہی ہوگی. ان سب کا ایک ہی خداوند ہے, ان سب کا, اور آگے لکھا ہوا ہے اسی کے اندر کہا گیا ہے ایک ہی خداوند ہے, ایسا ہی لکھا ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے. یہ اس آیت کو پڑھ لیجیے اور اس کی 5ویں آیت, ایک ہی خداوند ہے, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسمہ, اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے, سب کے اوپر, سب کے درمیان, سب کے اندر. بس ایک روح ہو جاؤ, ایک بدن ہو جاؤ. اب پھر کہتے ہیں کہ روح کی جگانگی سورہ کے بند سے بندھی نہیں, اس کے اوپر جو جس کو باندھا ہوا جس نے وہ روح القدس ہے. روح کی جگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے. اور کلام علی کا مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. صلح ہی تو بیٹے کہلاتے ہیں, صلح میں ہوں گے, اتفاق میں ہوں گے, جھگڑے میں نہیں, نفی کرنے والے نہیں, تفریق نہیں, ایک دل ایک جان. پھر گواہ ہوگے, پھر نجات دینا یسوع ہوگا, محبت رکھو گے میرے. پھر لکھا ہے کہ معاف کرنا, ایک دوسرے کی خدمت کرنا, ایک دوسرے کو معاف کرنا. کلام کہتا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کے قصور کیا کرنا ہے, معاف کرنا, معافی.
ایک دوسرے کو معاف کریں. یسوع نے کہا اگر تمہیں لگے تمہارے بھائی کو تم سے شکایت ہے, تم مذبح پر کھڑے قربانی گزارو, پہلے بھائی کے ساتھ صلح کرو, پہلے جگانگت قائم کرو, پھر آگے قربانی چڑھانی. ایک دوسرے کو معاف کرنا, ایک دوسرے کی خدمت کرنا, ایک دوسرے کے تابع رہنا, بدگوئی نہ کرنا, ایک دوسرے کی عزت کرنا, اور اتنی عزت کرنا اس عزت و وعدے. ایک دفعہ کہتے ہیں یار میری عزت بڑی کرنا, پر بندہ میں عزت قابل نہیں ہوتا, اس کی بھی عزت کرنا, جو قابل نہیں لگتا اس کی بھی عزت کرنا, اور صلح میں رہنا, مل کر خدا کی تمجید اور عبادت اور پرستش کرنا. عبادت اور پرستش بھی شگانگت اور یونٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. اگر اس کے نام پر اکٹھے نہیں ہیں, اگر اس کے نام پر جمع نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, تو یسوع بیچ نہیں آ سکتا. تو جنہ مرضی بندہ کرتا ہو, جنہ مرضی بڑا اجتماع کرنا, اگر اس کے نام پر اکٹھے نہیں ہے, ایک دل ایک جان نہیں ہے, پھر دعا نہیں ہو سکتی, پھر وہ موجود نہیں ہوگا. اس کی موجودگی کے بغیر اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی کو کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے قصور معاف کریں, ان کی دعائیں رک نہ جائیں. کلیسیا کے اندر کہا گیا ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. مل کر تمجید, مل کر تعریف کرنا, مل کر حمل کرنا. جہاں مل کر ہوگا, جہاں مل کر پرستش ہوگی, وہاں معجزات بھی ہوں گے. جہاں مل کر لوگ اکٹھے ہوں گے, وہاں خداوند کی حضوری بھی ہوگی, اور پھر معجزات ہوں گے, پھر بندھن ٹوٹیں گے, پھر جوئے بھی ٹوٹیں گے, پھر آزاد بھی ہوں گے, ذہن آزاد ہوں گے, دل صاف ہوں گے. یہ تب ہوگا جب ہم مسیحی جنانگت میں, مسیحی یونٹی میں قائم ہوں گے. تو پھر کلام یہ کہتا ہے صلح میں ہوں, ایک دوسرے کے قصور معاف کیے جا رہے ہوں, اور دوسرے پر مہربان بھی ہونا, ایک دوسرے کا بوجھ بھی اٹھائیں, ایک دوسرے کو تعلیم بھی دیں. مثال کتاب میں لکھا گیا ہے تو اپنے ہمسائے کی بھی مدد کر, دعا کرنے میں اس کو نصیحت بھی کر, جو بیرا رہا ہمسایوں کی بھی مدد کریں. جو تعلیم آپ نے پائی اس تعلیم کا خود بھی استعمال کریں, اور اس تعلیم کو دوسرے تک بھی پہنچائیں. ایک دوسرے کو ہدایت بھی دیں, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی یونٹی قائم کرتی ہے. ایک دوسرے کو مسیح کے پاس لے کر آنے میں بھی مسیح یونٹی قائم ہوتی ہے. ایک دوسرے کی روحانی ترقی کا باعث بننا بھی یونٹی کا باعث ہے. مل کر ایک دوسرے کی دعا کرنا اچھا بڑا مشکل ہے. اگر کوئی پادری کو ایلڈر ہوئے تھے, وہ زیادہ کسی نے کہا جا کے کبھی آؤ بھائیوں کا عربی کریے دعا. لیکن جب خدا نے خاصا سانو کسی نے کہا جانا پہلے ملن لئی, کسی دی تمارداری کرن لئی, کسی دے جھگڑے چ یا کسی دے مسئلے چ وہ دے گھر گئے ہیں, یہ کہ گل ہو سکتی والا ویسے ہوا ہی نہیں ہونا. رب تعالی پوچھا ہون کی تسی خدا دا شکر ہے تسی کدی دعا نہیں کیتی نہیں ہوئی, بس کہنا چاہ خدا نے شفا دے. او بھائی تہاڈے کول بھی تے جگان کرتے, تسی بھی تو اختیار رکھتے ہو. آپ اس بیمار کے لیے بھی تو دعا کرتے تھے, آپ ان کے جھگڑے کے لیے, ان کے مسئلے کے لیے, جس مسئلے میں آپ گئے تھے, آپ کیا کر سکتے تھے؟ دعا. یہ کہنا پادری صاحب نہیں ہے دعا کرو, ہمیں چاہیے سی آنا دعا کر دے. بھائی تہاڈا کام نہیں دعا کرنا, تسی دعا کر سکتے. آپ ایک دوسرے گھر گئے ہیں, ایک دوسرے کو ملنے گئے ہیں, روٹی پانی کھادا چنگا چوکا دے, اچھا پھر تو اپنے کام دسی دعا وہ واسطے برکت, اور تے مہربان ہونا, صلح کروانا, غلطی معاف کرنا, جگانگت کو قائم کرنا, وہ نہیں دعا نہیں. ہدایت کسی کو ہدایت نہیں, کسی کو تعلیم دی, بھائی کلام یہ کہتا ہے آپ یہ چل رہے ہیں, کوئی بھی تعلیم نہیں دی, کسی کی ہدایت نہیں کی, کسی کی مدد نہیں کی, تو پھر جگانگت کیسے قائم ہو سکتی؟ یونٹی کو ماں باپ تو سارا دن بچوں کو ہدایت کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے خاندان میں یونٹی قائم رہے. اور جب خدا نخواستہ گھر سے کوئی ایک ہی نیانا تھوڑا جہا ہے ڈنگا جا, پورے گھر کا نے جگانگت خراب کی ہوئی, پورے گھر کی یونٹی خراب کی ہوئی. باپ کہیں گے والد صاحب اپنی دعا کریں وہ یہ کام سیدھے ہو جائے. کیوں؟ وجہ کہ وہ یونٹی کو خراب کر رہا ہے. اسی طرح کلیسیا گھرانے ہیں, ادارے ہیں, آپ کے گھر کی یونٹی ایک شخص خراب کر سکتا ہے, آپ کے خاندان کی یونٹی خراب ہو رہی ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں. ہمیں دیکھنا ہے ہم جہاں جائیں ہدایت دیں, تعلیم دیں, ایک دوسرے پر مہربان ہوں, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. روحانی ترقی نہیں ہو رہی کسی کی, اس کی مدد کریں. کلیسیا ایک دوسرے کی مدد کرے. وہ روحانی طور پر کیسے آگے بڑھتا ہے, وہ کلام کیوں نہیں پڑھتا, وہ دعا کتنی کرتا ہے, وہ کلام کے حوالے یاد اسے کتنے ہیں, اسے گیت کے زبور کتنے یاد ہیں, یہ نہیں پتا. بس گرجے جانتے تھے ہم نہیں, اسی گرجے کے ممبر ہیں. اور آج تو بات کوشش کرو کہ ممبر نہ بنو, ایماندار بنے, مسیح یونٹی کے اندر آئے. ممبر جو ہے وہ تو ممبر شپ میں جاتا ہے,
اس کو وہ رسمی ہوتا ہے، لیکن مسیح جگان کا یونٹی جو ہے یہ مسیح اتحاد اس کے بدن کی مشابت ہے۔ گناہوں کا اقرار کریں، خدا نے کہا کہ سارے سامنے کوئی بندہ گناہ دسنا نہ دے، اسی بھی بندن لوگ دسنا چاہیے گل سنو وہ فلانے نے کہا میں نے گل کی کیا مسئلہ نہ ہویا ہی وہ بھائی ایویں کا اقرار نہیں کروانا کہ وہ اگے گناہ دسنا بھی بندے کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندے نے نا پرانی زندگی سی، شراب سی، نشہ سی، بری عادتاں سن، برے کام سن، انہیں کر لی توبہ۔ ہن پادری صاحب نے انہوں کہا یار چل ساڈے نال ٹور تے چلے آ تے تسی بھی نالے تہاڈی روحانی ترقی بھی ہوئے گی، نالے پھر پورا ہوواں گے، نالے ذرا منادی کر آواں گے۔ تے جتھے بات ہونی نا پادری صاحب نے کہنا جناب اے بھائی صاحب نے جو بھی نال لولا تے جناب اپنی گواہی دیں گے۔ ہاں جی بھائی جی یہ دسنا چاہتے ہیں کہ یہ اس تو پہلا بڑا شرابی، چور، ڈاکو، لفنگا، پتہ نہیں کی دسیا ہوں یہ توبہ بھی ٹھیک ہوگی۔ وہ 3-4 جگہ گیا تو انہوں نے کیا پادری صاحب ایک منٹ یار اینا جو لوگ میرے پہلے جانتے نہیں سب میں اینا خراب سا جنہ تھی ملا چڑھا۔ تو کبھی کبھی ہم کسی کا گناہ چھپانے کی بجائے گناہ کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی دس نہ لگے کہ اپنا بندہ دل کھول کے پر میرا نیا مسئلہ ہے میرے دعا کرو، وہ یہ کہہ رہے ہیں بھی بندے نے ہدایت دینا ہے وہ نیا مسئلہ ہے۔ تو گناہوں کا کلام کہتا ہے ایک دوسرے سے گناہوں کا کیا کرو اقرار کرو تاکہ شفا پاؤ۔ اگر کوئی اقرار کرے تو اس کی آگے پٹی چلا دیں گے۔ ایک دوسرے سے مراد یونٹی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کی قوت بننا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا تاکہ وہ اکیلا نہ ہو۔ تو کلام یہ کہتا ہے، پالوس نے یہ کہا ہے کہ روح کی جگان بھی سولہ کے باندھ سے بندی رہے، ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح ہے۔ پس چنانچہ تم جو بلائے گئے ہو اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ خدا اسلام کے مسئلہ سے ہم سب کو بڑی کرتے ہیں۔ آمین۔